السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جس قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہم لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ زندگی بہتر اور خوشگوار کیسی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے نزدیک زندگی کی کامیابی کا ایک الگ نمونہ ہے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر یہ ایسا ہو جائے گا تو زندگی اچھی ہو جائے گی۔ ہر انسان کے ذہن میں الگ الگ تصورات اور خیالات اور امیدیں ہیں کہ ایسا ہوگا تو زندگی بہتر ہوگی، لیکن ہم سب کا خالق، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے ہماری روح بنائی، جس نے ہمارے جسم کو بنایا، وہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جو چیز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان والی ہو، اس کو ہم ضرور ضرور خوشگوار اور بہتر اور اچھی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم دنیا کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان نے ایک اپنے لیے کامیابی اور اچھی زندگی کا ایک الگ سوچ بنائی ہے ہر انسان نے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی سوچ اور فکر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ایک مومن کو کس چیز کی طرف بڑھنا چاہیے اور کس چیز کی فکر کرنا چاہیے، وہ صرف اور صرف دو چیز ہے، ایک یعنی مومن کا ایمان ہے اور دوسرا اس کا عمل ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا لکھ دیتا ہے یہ چیز۔ لیکن آج ہم جو کام کرتے ہیں، ہم انہی دو چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ ہماری عمر کیا ہوگی، ہم اپنے صحت کا خیال رکھنے اور اپنے رزق کے لیے دوڑ بھاگ کرنے، پوری زندگی جو ہماری لگ رہی ہے وہ اس لیے کہ کمائی دھمائی میں، اور ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو یعنی ہم سب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اگر اتنا کر لیں گے، یہ جمع کر لیں گے، ایسا کر لیں گے تو ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے، من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کو مانتی ہوگی، یعنی اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا۔ ماننے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کیا ہے، اللہ کو دل سے ماننا، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور پھر عمل سے بھی بتانا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، یہ عمل سے بتانا ہوا۔ تو ایمان اور عمل صالح جس زندگی کے اندر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہترین اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کو یعنی کس چیز میں کیا اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنت ملے گی ایمان اور عمل صالح سے۔ یعنی عمل صالح کیا ہے؟ نیک عمل۔ نیک عمل کیا ہے کہ وہ عمل جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسلام اور شریعت میں۔ ہم دنیا میں ہم نیک عمل کیا ہے؟ یعنی نیک عمل کیا ہے کہ بھائی اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت اس لیے کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ دل میں نیت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر ہم چل رہے ہیں کہ نہیں، اور مخلوق کی خدمت یعنی جو انسانوں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کی خدمت میں لگایا، اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، دل سے بھی، کیونکہ دل کی حالت کو اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمارے دل کے اندر بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ خالص اللہ کے لیے کریں۔
تو ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. تو ان دونوں چیزوں سے زندگی میں ایک بہتر خوشگوار زندگی بنتی ہے. اور جو قرآن پاک نے حکم دیا ہے اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے. دنیا کے جتنے وعدے ہیں، دنیا کی حکومت وعدہ کر سکتی ہیں، سب دنیا کا ہر کوئی وعدہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے وعدے میں سچا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اس کو بہتر ملے گی جس کے اندر دو صفت ہو، ایک ایمان یعنی اللہ کو ماننے کی، اور دوسرا عمل کی. جب انسان اللہ کو صحیح طور پر مانے گا تو اللہ کی بات کو بھی مانے گا. بات کا ماننا کیا ہے کہ جس کا ایمان سچا ہوگا اس کی زندگی میں ایمان پر عمل آئے گا. جو اللہ کو مانے گا دل سے تو اللہ کی بات بھی مانے گا. آپ دیکھتے ہیں جو بچہ والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ والدین کی بات مانتا ہے. اور یہاں معاملہ الگ ہے. ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ کی بات ماننے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں. جس دن ہمیں اللہ کی عظمت کا اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس فکر میں رہیں گے. آج ہم خود سوچیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری اکثر سوچ، ہماری اکثر فکر کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ زیادہ تر ہم دنیا کے لیے سوچتے ہیں. تو جب ہم دنیا کے لیے سوچیں گے تو اللہ کا خیال نہیں آئے گا، اللہ کا ذکر دل میں اور ذہن میں نہیں آئے گا، تو پھر ہم اللہ کی عظمت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اگر ہم خوشگوار زندگی دنیا کے اندر چاہتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی ہدایت پر عمل کرنے سے ملے گی. یعنی ایمان کو بہتر کرنے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کو کرنے سے ہمیں خوشگوار زندگی ملے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی ایمان کے ساتھ توفیق عطا